ہاں اگر ماں باپ اللہ کی نافرمانی کی بات کریں پھر اس میں اطاعت ان کی بجائز ہے۔ یہ ہمارے بعض نوجوان تبلیغ میں لگ کے داڑھی رکھتے ہیں، امائیں پیچھے پڑ جاتی، منڈاؤ یہ کوئی عمر ہے رکھنے کی؟ ان ماؤں کی اطاعت حرام ہے، لیکن گستاخی پھر بھی نہیں جائز، گستاخی پھر بھی حرام۔ باپ کہتا ہے منڈاؤ داڑھی، نہیں، لیکن گستاخی پھر بھی نہیں کرنی۔ اطاعت اللہ کی حدود کے اندر ہے، حدود سے باہر کہیں گے تو ہم انکار کریں گے، لیکن ادب کے ساتھ ساتھ۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، پڑوسی کا حق، بہنوں کا حق، بیٹیوں کا حق، ایک زندگی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دیں یا 2 بہنیں دیں اور اس نے ان کو پروان چڑھایا، پھر شادی کی، پھر رخصت کیا، پھر شادی کے بعد بھی ان پہ خرچہ کرتا رہا اور خرچ کرتے کرتے مر گیا تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور پورے پنجاب سندھ میں کوئی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتا، کوئی بہنوں کو حصہ نہیں دیتا۔ رات میں نے بیان کیا تو ایک بڑا سندھ کا سردار بیٹھا ہوا تھا، نوجوان، ہم سے بھی شناسائی تھی، وہ کہنے لگا آپ نے تو مجھے دھرا دیا۔ میں نے کہا کہ میں تو بہنوں کا حق کھا کے بیٹھا تھا اور میں نے میرے اوپر کیس میں پہن کہا میں نہیں دوں گا، نہیں دوں گا، ہمارے سندھ میں کوئی رواج نہیں ہے بہنوں کو دینے کا، لیکن آج میں توبہ کرتا ہوں، کل جاتے پہلے اپنی بہنوں کو ان کا حق دوں گا۔ 7 کا بعد میں ڈاکہ پڑ جائے تو پولیس کو گالیاں نکالیں گے، جلوس نکالیں گے، ہر گھر میں بہنوں کے حق پہ ڈاکے پڑ گئے، کوئی تو جلوس نہ نکلا۔ کسی نے ان کو تو ڈاکو نہ کہا جنہوں نے اللہ کے قرآن کو ٹھکرا دیا۔ للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بیٹیوں کا حق پہلے بتایا، بیٹوں کا بعد میں بتایا۔ للذکر مثل حظ الانثیین، اگرچہ نام لڑکے کا پہلے آ رہا ہے لیکن انداز کلام یہ بتا رہا ہے کہ گویا یوں سوال کیا جا رہا ہے کہ یا اللہ بیٹے کو کتنا حق دیا جائے، تو اللہ کہہ رہا ہے جتنا 2 بیٹیوں کو ملتا ہے اتنا 1 بیٹے کو دیا جائے۔ ادھر کوئی بیٹیوں کو دیتا ہی کچھ نہیں۔ تو یہ ایک پوری زندگی ہے جس کو وجود میں لانے کی تبلیغ محنت ہو رہی ہے، صرف کلمہ نماز کی بات نہیں، کلمہ نماز ہماری بنیاد ہے، کلمہ نماز نہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں، بنیاد نہیں، پلر نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پر یہ سارا ڈھانچہ کھڑا ہوگا محنت کے ساتھ۔ یہ محنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کروائی، خود کی، اور پھر حجۃ الوداع میں ہمارے سپرد فرمائی۔ آپ نے 10 ہجری میں حج کیا، مدینہ سے نکلے ہیں تو آپ کے ساتھ 12,000 کا مجمع تھا، اور جب آپ مکہ پہنچے 4 ذو الحج کو تو 1 لاکھ ہو چکا تھا۔ پھر جب آپ پہنچے ہیں عرفات میں تو وہ 1.25 لاکھ ہو چکا تھا۔ اور آخری حاجی جو آپ کو آ کے ملا ہے مزدلفہ میں، جب آپ فجر کی نماز پڑھ کے قیام میں دعا میں مشغول تھے تو عروہ بن مزرس الطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ میں نے اتنا بھاگا ہوں کہ میں نے اپنی جان کو ٹوٹے ٹوٹے کر دیا، اور اپنی سواری کو یا رسول اللہ میں نے اتنا بھگایا ہے کہ اس کی ہڈیاں بھی چٹک گئیں صرف اس آس پر کہ مجھے آپ کے ساتھ حج نصیب ہو جائے، تو کیا میرا حج ہو گیا؟ یہ فجر کی نماز میں شریک ہوئے تھے، آ کر پیچھے سے گزرے عرفہ سے اور فجر کی نماز میں آ کے شریک ہوئے۔ یہ آخری حاجی ہیں عروہ بن مضرس الطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے فرمایا جس نے ہمارے ساتھ فجر کی نماز ادا کی اور اس سے پہلے وہ عرفات کے میدان سے ایک پل کے ایک لمحے کے لیے بھی گزر گیا تو اس کا حج ہو گیا۔ تو انہوں نے خوشی سے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری محنت ٹھکانے لگی اور میری کوشش جو اللہ نے رائے گاہ ہونے سے بچا لی۔ تو آپ جب پہنچے ہیں مینا میں تو میں نے تو آپ نے وہاں کنکر مارے شیطان کو، تو حضرت اسامہ نے اونٹنی کو پکڑا، حضرت بلال نے آپ پہ چادر کا سایہ کیا، پھر آپ واپس آئے تو آپ نے 100 اونٹوں میں سے 63 اونٹوں کی قربانی کی۔ 5 اونٹ آگے آتے باقی پیچھے کھڑے ہوتے، ان 5 میں سے ایک کو آپ کے سامنے لایا جاتا، آپ اس کو ذبح کرتے ہیں۔ جب وہ ذبح ہونے کے لیے آگے آتا تو پچھلے 4 اونٹوں میں لڑائی شروع ہو جاتی، ہر اونٹ آگے بڑھ کے کوشش کرتا کہ میں ذبح ہو جاؤں۔ پھر آپ نے 63 اونٹ ذبح کی، پھر حضرت علی سے فرمایا ان کا
جو گوشت لینا چاہے اس کو دے دو، پکواؤ، اور اس کی مزدوری گوشت میں سے نہ دینا، میں الگ دوں گا۔ اپنی بیویوں کے لیے آپ نے گائے ذبح کروائی قربانی کے لیے، خود 63 اونٹ ذبح کیے، گویا اشارہ تھا کہ میرا 63 سال کا وقت پورا ہو چکا ہے، میرے کوچ کا وقت آ چکا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے بال منڈوائے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، پھر آپ نے غسل فرمایا، پھر آپ نے خطبہ دیا، یوں آتا پہلے کنکر مارنے کے بعد خطبہ دیا، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ، کیا میں نے تمہیں بات پہنچا دی؟ کا جی پہنچا دی، کا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب اسے آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے۔ پھر آپ نے 11 تاریخ کو اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ سورت نازل ہوئی تو آپ تیزی سے اٹھے اور آپ نے فوراً شیطان کو کنکریاں ماری، پھر آپ واپس لوٹے، سارا مجمع سامنے تھا، تو اس دن آپ اتنے زور سے بول رہے تھے، جب آپ مینا میں تھے، اس میں عرفات میں تھے، تو آپ ساتھ کھڑے تھے صفان بن امیہ کے بھائی عتبہ بن امیہ، آپ ان سے کہتے عتبہ لوگوں سے کہو اللہ کا رسول یہ کہتا ہے، ان کی آواز اونچی تھی تو وہ کہتے لوگو اللہ کا رسول یہ کہتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں جب آپ تشریف لائے مینا میں اور 11 تاریخ کا خطبہ تھا، اذا جاء نصر اللہ میں اشارہ تھا کہ آپ کا وقت قریب آ چکا ہے، اب آپ اپنا سامان سمیٹیں، تو آپ نے 11 تاریخ کو جو خطبہ دیا سب سے لمبا ہے، عرفات سے بھی لمبا ہے، 10 تاریخ سے بھی لمبا ہے، اور اتنی آپ کی آواز بلند ہو گئی کہ ساری مینا کی وادی میں آپ کی آواز جا رہی تھی، یہاں تک کہ جو لوگ عورتیں مرد خیموں میں بیٹھے تھے وہ بھی آپ کی آواز کو اتنا ہی سن رہے تھے جتنا سامنے کھڑے سن رہے تھے۔ اور ابو یزید الرقاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے جنہوں نے اس دن حضور کی سواری کی اونٹنی کی نکیل کو پکڑا ہوا تھا، اور اس دن آپ اونٹنی اس پر اسباب پہ سوار تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کی اونٹنی کے نیچے کھڑے تھے جن کے گندے پر لعاب گر رہا تھا، اور اس میں آپ نے 3 دفعہ اس جملے کو دہرایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، میری بات آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے۔ پھر خطبہ جاری رکھا، پھر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، میری بات شاہد غائب تک پہنچائے۔ پھر تیسری دفعہ آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، میری بات غائبین تک پہنچانا تمہارے ذمہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس امت کو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی نسبت سے یہ کام ملا ہے۔ کسی امت کو دعوت اللہ کا کام نہیں ملا، ہمیں ملا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو اجتماعی طور پر اپنے نبی کا نائب بنایا ہے۔ ہمیں نیابت کی نسبت حاصل ہے اجتماعی طور پر، اجتماعی، فرد فرد نہیں، اجتماعی طور پر ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل ہے کہ ہم آخری نبی کی آخری امت ہیں۔ آپ کے پیغام کو پھیلانا ہمارے ذمہ ہے، جہاں تک سانس ساتھ دے، جان ساتھ دے، مال ساتھ دے، وقت ساتھ دے، وہاں تک اس آواز کا لگانا اللہ نے اس امت کے کیا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے حسین انداز میں اس کی عظمت کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی سے فرمایا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ آدمی کی طبیعت یہ ہے کہ جب اس کو کوئی بڑی چیز ملے تو اس پہ فخر کرتا ہے، فخر کرتا ہے۔ بڑی گاڑی ہو، بڑا بنگلہ ہو، بڑی جائیداد ہو، بڑا باغ ہو، کہتا ہے یہ میرا باغ ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا بنگلہ ہے، یہ میری مارکیٹ ہے، یہ میری آئل مل ہے، یہ میری ٹیکسٹائل مل ہے۔ آدمی کی طبیعت میں خواہ مخواہ ایک بلندی آ جاتی، لہجہ بڑا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا لوگ مختلف چیزوں پہ فخر کر رہے ہیں، تو بھی تو فخر کر، تو بھی تو لوگوں کو کہے، کہتا یہ میری گاڑی، نئی گاڑی وہ کہتا یہ میری گاڑی۔ جس کی سائیکل ہوتی ہے وہ بیچارہ اشارہ بھی نہیں کرتا، بھائی اپنی ہے جی، غریب بانی سوار، اس کے لہجے میں ہی تواضع ہوتی۔ جس کی پرانی کھٹارا گاڑی ہے وہ کہتا بھائی جی ہماری تو یہی سواری، اور جو نئی لے کر آئے وہ کہتا میری ہے، میری ہے۔ انسانی کمزوری ہے، ایسی ذرا طبیعت میں اٹھان پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا تو بھی تو فخر کر۔ لوگ کہتے ہیں میرے اونٹ، لوگ کہتے ہیں میری حکومت، لوگ کہتے ہیں میرا بنگلہ، کوئی کہتا ہے میری گاڑی، کوئی کہتا ہے میرا دفتر، کوئی کہتا ہے میری مل۔ اے نبی تو بھی کہے، کیا کہوں یہ اللہ کو ہذہ سبیلی۔ یہاں الفاظ میں صرف خبر نہیں ہے بلکہ فخر جمع خبر ہے۔ یہ میں ترجمے سے نہیں اخذ کر رہا ہوں، یہ عرب کے لہجے سے اخذ کر رہا ہوں۔
اہل زبان کی صحبت میں بیٹھ کر آدمی وہ سیکھتا ہے جو صرف و نحو کے قواعد سے نہیں سیکھتا۔ کہو یا رسول، کہو میرے کیا کہو، ہذہ سبیلی، اب میرا لہجہ سنیں، ہذہ سبیلی، میں کہتا ہوں ہذہ سبیلی، پھر میں کہتا ہوں ہذہ سبیلی، تو اب میرے لہجے کا فرق محسوس ہو؟ تو اس لہجے میں اللہ اپنے نبی سے کہلوا رہا، کہو یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا راستہ، کیا؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میرا کام تبلیغ ہے، کیا کرتے ہو؟ تبلیغ کرتا ہوں، کیا کرتے ہو؟ مل چلاتا، کیا کرتے ہو؟ ڈاکٹر ہوں۔ میں نے جب چھوڑا نا کالج تو ایک دفعہ دوستوں سے ملنے گیا، تو میرا کلاس فیلو نہیں تھا، مجھ سے 1 سال آگے تھا، وہ اس وقت کے ای میں داخل ہو چکا تھا، میں رائمنڈ کے مدرسے میں تھا، وہ کے ای میں تھا، تو گورنمنٹ کالج لاہور میں ہمارے دوست تھے، ہم نیو ہاسٹل میں کٹھے، میں ملنے کا تو وہ بھی آئے بیٹھا تھا، تو ظہیر نام تھا، کہنے لگا کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا رائمنڈ کے مدرسے میں پڑھ رہا ہوں۔ کہنے لگا کھاؤ گے کہاں سے؟ میں نے کہا اللہ کھلائے گا۔ کہنے لگا اللہ کہاں سے کھلائے گا؟ میں نے کہا جہاں سے مرضی کھلائے گا۔ میں نے کہا اللہ اوپر سے کھلائے گا؟ اوپر سے پھینکے گا؟ میں نے کہا جہاں سے پھینکے، اوپر سے پھینکے، نیچے سے پھینکے، تو اس کے ذمے۔ تو بڑا غصے میں آ گیا، پھر میں نے کہا تو کہاں سے کھائے گا؟ تو کہاں سے کھائے گا؟ وہ ایسے بیٹھا ہوا تھا، مجھ سے حرکت پوری ہوتی، کہنے لگا میں تو ڈاکٹر بن رہا ہوں، ایسے سینے پہ ہاتھ ہمارا اچھل کے آ گیا، میں تو ڈاکٹر بن رہا ہوں۔ اس کے بعد آج تک میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی، پتہ نہیں زندگی کی راہیں جدا ہو گئیں، فاصلے سمٹنے کے بجائے بڑھتے گئے، پتہ نہیں کہاں ہے، لیکن یہ میری اس کی آخری ملاقات، میں تو ڈاکٹر بن رہا ہوں۔ یہ لاشعور میں وہ فخر تھا جو اندر میں ماں باپ نے اتارا، ماحول نے اتارا، اور اپنی ذات میں خود اترا، میں تو ڈاکٹر بن رہا ہوں، تم تو ملا بن رہا ہے۔ خود میرے سارے رشتہ دار میرے پیچھے پڑ گیا، تو ملا بن رہا ہے، تیرا بنے گا کیا؟ تو کھائے گا کہاں سے؟ یعنی ان کو یہ بھی نظر نہیں آتا کہ اللہ نے اس کو پہلے سے ہی ایک اچھے گھر میں پیدا کیا ہوا ہے، وہ روٹی دال اس کی چلتی رہے گی، اگر ضائع نہ کی، بدماشی نہ کی، تو ویسے دال روٹی اس کی چل جائے گی، پھر بھی تو کھائے گا کہاں سے؟ تو بھوکا مرے گا، تو کھائے گا کہاں سے؟ تو بھوکا مرے گا۔ ہمارے دیہاتوں میں جو بیچارے امام مسجد وہ روٹیاں گھروں گھر جا کر مانگا کرتے تھے، وہ چنگیر اٹھائی، کسی نے دال دی، کسی نے روٹی دی، کسی نے پھلکا دیا، کسی نے دودھ دیا، کسی نے چھولے دیے، یہ وہ مجھے کہتے تو جو ہے نا چنگیر چاونی تے بوا بوا تو جا کے پننا، اور تیرا کچھ نہیں بڑھنا۔ تو اس فخر کو اللہ نے توڑا ہے اس جملے کے ساتھ، قل کہو کیا؟ ہذہ سبیلی، میرا لہجہ دیکھا، یہ ہے میرا کام، چہرے کا انداز، یہ ہے میرا راستہ، کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں تبلیغ کرتا ہوں، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اکیلے آپ نہیں، انا ومن اتبعنی، میری امت کا بھی یہی کام ہے، وہ بھی تبلیغ والے، میں بھی تبلیغ والا۔ سمجھو بھائی، یہ عزتوں کا کام ہے، عزتوں کا کام۔ دیکھو ایک ہوتا ہے سبیل، ایک ہوتا ہے طریق۔ طریق ہے ترک یترک، سبیل ہے سبل یسبل۔ طریق کا مطلب ہے پاؤں کے چلنے سے جو راہیں بن جائیں ان کو کہتے ہیں طریق۔ ویسے یہ مترادف ہیں، ہم معنی ہیں، میں نے لسان العرب میں دیکھا دونوں ہم معنی ہیں، لیکن ایک ایسے میرا ذاتی سا چسکا ہے عربی کا، تو میں اسے پوریتا رہتا ہوں، تو میرے جی میں ہے کہ نہیں، جب لفظ اپنی اصل میں جاتا ہے تو مطلب ایک نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ بات میں نے ایک مدینہ کے بڑے عالم ہیں لغت کے، ان کے سامنے پیش کی کہ میں یوں کہہ رہا ہوں، کیا ٹھیک ہے؟ انہوں نے میری تائید کی، پھر میں نے اس کو برملا کہنا شروع کیا۔ تو طریق اور سبیل ہم معنی ہیں، لسان العرب لغت کی بہت بڑی کتاب، لیکن تارقہ میں جا کر سبالہ میں جا کر متحد نہیں، مختلف ہیں۔ تارا کا مطلب ہوتا ہے پاؤں سے زمین کو روندنا۔ آواز آ رہی؟ یہ ہے تارا کا۔ اس کا پھر مطلب لے لی گیا کھٹکھٹانا، یہ مجازی مطلب میں ہے، جب دروازے پہ دستک دینا تارا کا، لیکن اصل مطلب ہے یہ۔ ہم جب اسکول جاتے تھے بچپن میں
تو بجائے سیدھے راستوں کے نا کھیتوں میں سے جاتے تھے. اس زمانے میں کنات کا زمانہ تھا، کھیتوں میں جانے سے کوئی برا نہیں محسوس کرتا تھا. تو گندم کے کھیت اور کپاس کے کھیتوں میں ہم نے پگڈنڈیاں بنائی تھی ایسے زگ زیگ کہ تاکہ جلدی سیدھا سکول پہنچ جائیں. تو یہ ہے طریق پاؤں کے چلنے سے جو راہیں بن جائیں. طریق سے طریقت ہے، طریقت اس طریق کے مادے سے نکلا ہے. سبیل کس کو کہتے ہیں؟ سبیل کہتے ہیں سبل کا مطلب ہوتا ہے لٹکانا، اوپر سے کسی چیز کو لٹکانا. اسبال الازار، چادر لٹکانا. تو سبیل سبل سے ہے، اور سبل بارش کے اس قطرے کو کہتے ہیں جو بادل سے جدا ہو رہا ہو اور زمین پر پہنچا نہ ہو. جب وہ زمین پہ گرتا ہے تو پھر وہ مطر بن جاتا ہے، اس کو مطر کہتے ہیں. اور جب وہ زمین اور بادل کے درمیان ہوتا ہے اس کو سبل کہتے ہیں. یہ پانی دنیا کا سب سے میٹھا ہے، سب سے لذیذ ہے، سب سے شفاف ہے، سب سے پاک ہے. اس کے چند چھینٹے آپ دیکھتے نہیں، فصلیں کیسے مسکرا اٹھتی ہیں اور باغات کیسے اجلے کپڑے پہن لیتے ہیں، اور کائنات میں کیسے صبح ہو جاتی ہے، زندگیوں میں کیسے رانائیاں دوڑ جاتی ہیں. ایک چند چھینٹے بارش کے، چند چھینٹے وہ کتنی کھاد پر بھاری ہو جاتے ہیں. سبیل سبل وہ بارش جو آسمان سے آ رہی اس سے ہے سبیل. تو گویا ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ. کون سا؟ پانی کی طرح شفاف، بارش کے پانی کی طرح میٹھا، بارش کے پانی کی طرح شفاف، بارش کے پانی کی طرح چمکیلا، بارش کے پانی کی طرح رسیلا، بارش کے پانی کی طرح زندگی کا سامان لانے والا، بارش کے پانی کی طرح زندگیوں کو سرسبز کرنے والا، بارش کے پانی کی طرح زمینوں کو لہلہانے والا، بارش کے پانی کی طرح زندگیوں کا سامان بننے والا، اور بارش کے پانی کی طرح حسین. کیسے حسین؟ بارش کے وہ قطرے جو زمین تک نہیں پہنچتے وہ ہلکے ہوتے ہیں، تو ان پر جب سورج کی شعائیں پڑتی ہیں تو ساری کائنات دلہن بن کے 7 رنگ کا ہار پہن کے وہ دلہن بن کے سج دھج کے سامنے آتی ہے، اور آدمی دیکھتے کا دیکھتا رہ جاتا ہے. تو گویا اس راستے میں وہ حسن و جمال ہے، وہ حسن و جمال چھپا ہوا ہے جو قوس قزح میں چھپا ہوا ہے. اور قوس قزح اس وقت روشن ہوتی ہے جب اس پر سورج کی شعائیں پڑتی ہیں. جب تبلیغ کی محنت میں ایمان کی شعائیں پڑیں گی، قربانی کی شعائیں پڑیں گی، در بدر کی ٹھوکروں کی شعائیں پڑیں گی، تو اللہ کی قسم یہ راستہ تمہیں ایسے حسین نظر آئے گا کہ حسین دلہنیں بھول جاؤ گے اور اس کے حسن میں گم ہو جاؤ گے. هذه سبیلی ادعو الی اللہ. تو سبیل کا لفظ اس راستے کی عظمت اور بلندی اور رفعتوں کو بتا رہا ہے، فاصلوں کو ناپ رہا ہے. سبیل واضح، روشن، چوڑا راستہ، موٹر وے اس کو کہتے ہیں سبیل. موٹر وے، سبیل، جس کو بنانے والے نے آسمان سے ڈیزائن کر کے بنایا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے زمین کو ہموار کیا. صحابہ نے مزدور بن کر اس کو ساری دنیا میں پھیلایا. یہ ہے وہ تبلیغ کا راستہ جس پہ چل کر دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبارک پاکیزہ زندگی لے کر آئے، محنت لے کر آئے. اس کو لے کر دنیا میں پھرنا یہ ہماری زندگی کا کام ہے. ہم اس کے لیے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کا تعارف کروائیں. ہمارا اصل کام تبلیغ کوئی فلسفہ نہیں ہے. جب پڑھے لکھے آتے ہیں نا تو پھر کام پیچیدہ ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے. جب سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں تو کام آسان رہتا ہے اور ہر کوئی آدمی خوشی سے کر سکتا ہے. تبلیغ کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی تعریف کرنا اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھانا، اس کے لیے لوگوں کو تیار کرنا. بس یہ تبلیغ ہے. جیسے اللہ اپنی عظمت لاتا ہے، اپنے محبوب کی عظمت لاتا ہے، جنت سناتا ہے، جہنم سناتا ہے، آخرت سناتا ہے. یہی ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ کے گیت گائیں اپنی زبان میں، میٹھے انداز میں، اپنے لہجے میں، اپنی زبان میں. اللہ کے دیکھو تبلیغ کے کام نے سادگی کے ساتھ 6 بر اعظم میں جگہ بنا لی. کو تبلیغ میں ہر جگہ خطیب پھر کو طارق جمیل جیسی خطابت ہر جگہ ہو رہی. سیدھے سادے پٹھان پھر رہے، پنجابی پھر رہے، سندھی پھر رہے، اور اپنی باتوں میں وہ اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 بر اعظم میں
ایک بڑے مصری مجھ سے کہنے لگے ہم سے بڑا خطیب کون ہوگا؟ مصر واقعی خطابت میں سب سے آگے ہے، لیکن ہم سے بڑا خطیب کون ہے؟ ہم نے بڑے بڑے خطیبوں کی بات سنی، ہمارے دل نہیں ہلے، تمہاری ٹوٹی پھوٹی عربی سن کر ہمارے دل ہل گئے۔ کیوں؟ پیغام بہت بڑا ہے اور فطرت کا پیغام ہے۔ اللہ رسول کی بات کرتے جاؤ، لوگوں کے دل میں محبت خود بخود اترتی چلی جائے گی، کیونکہ یہ بیج اللہ نے اندر رکھا ہے۔ چار نوجوان میرے پاس ہے، کہنے لگے ہم، ان کی عمر تھی 30-35 سال، کہنے لگے ہم نے زندگی بھر نہ نماز پڑھی، نہ جمعہ پڑھا، نہ عید پڑھی، 2 روزے رکھے تھے، شراب پہ افطار کیے تھے، اور ہمارا ذہن یہ تھا کہ ہماری کوئی بخشش نہیں، لہذا ہم نے جو کرنا ہے دنیا میں کرنا ہے۔ ایک دن گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارا ایک دوست ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھا، اس نے تمہارے بیان کی کیسٹ لگائی، اس میں میں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اب اپنے بندے سے یوں پیار کرتا ہے، کہتا ہے کہ اگر تو اتنے گناہ کر کے زمین سے لے کر آسمان تک تو بھر دے تو ایک دفعہ مجھ سے کہہ دے یا اللہ معاف کر دے تو میں سارے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کہنے لگے ہمارے قدم رک گئے، گاڑی رک گئی، ہمارے آنسو بہنے لگے کہ اللہ اتنا کریم ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ اللہ اتنا مہربان ہے، اتنا غفور الرحیم ہے۔ کہنے لگے وہ دن آج کا دن، نہ نماز چھوڑی ہے، نہ کوئی گناہ کیا ہے، نہ شراب کے قریب گیا، نہ بدکاری کے قریب گئے، اور پیچھے رمضان گزرا تھا، کہنے لگے سارے روزے رکھے، ساری تراویح پڑھی، 2 نے تو داڑھی بھی رکھ لی تھی، ابھی 2 داڑھی کے بغیر تھے، کہ صرف ایک بات پہ کہ ہمارا اللہ اتنا کریم ہے، ہمارا اللہ اتنا کریم ہے۔ یہ بیج اللہ نے لوگ ہم ایمان والوں کے اندر میں ہرا رکھا ہوا ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اتاری ہوئی ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ ہو۔ میرا ایک عزیز تھا، بلکہ میرے تایا کا بیٹا، میرا سگے تایا کا بیٹا، زندگی ذمہ داروں جیسی گزری، اسی غفلت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک دن اس کی گاڑی میں تھا، میں اس کو کبھی پکڑ کے مسجد میں لایا تو وہ آیا، ورنہ میں نے اس کو مسجد میں آتا نہیں دیکھا۔ عید کے دن پکڑ کے لیا، میں کبھی گاؤں آیا تو آؤ بھائی چلے نماز پڑھیں، اچھا بھائی چل۔ ایک دن اس کی گاڑی میں بیٹھا تھا، مجھے کہنے لگا طارق میاں میں نے آج تک کبھی قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا نہیں۔ وہ ایک دم میری نظروں میں بہت بڑا ہو گیا، پہلے بہت چھوٹا تھا، بہت بڑا ہو گیا۔ اس غفلت میں بھی اس کے دل میں اللہ کی اتنی عظمت ہے۔ میں نے کبھی قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا نہیں۔ ایسی اللہ کے رسول کی عظمت اور محبت لوگوں کے دل میں چھپی ہوئی ہے، کوئی تھوڑا سا اس کو ہلائے صحیح، تانے نہ دو، بولیاں نہ مارو۔ نیک لوگ نافرمانوں کو حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ایک بڑا اداکار آیا، میں نے اس کو دعوت دی، اس نے 3 دن دے دیے، میں اس کی نصرت کے لیے مجھ سے کہنے لگا پتہ میں نے کیوں 3 دن لگائے؟ پتہ میں سمجھا کہے گا تیری فلاں بات سے اثر لیا۔ کہنے لگا جو تم نے محبت کی اس پہ 3 دن دیے۔ لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، کافر سمجھتے ہیں، ہم ہیں تو مسلمان، برے ضرور ہیں پر کافر تو نہیں، بس تمہاری محبت سے متاثر ہو کر میں 3 دن لگا۔ اس 3 دن کا کیا نتیجہ دینے کا؟ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ کچھ تو نیکی کی، کچھ تو اللہ کے قریب ہو گیا۔ میں اپنے گھر میں تعلیم کر رہا تھا، بچوں کو حضور کی زندگی سنا رہا تھا۔ 1 مہینہ میں چھٹیاں تھی تو میں گھر میں بچوں کے ساتھ تعلیم کرتا رہا۔ میں نے آخری دن حضور کی وفات کو سنایا۔ میرا اپنا بھتیجا، میرے چھوٹے بھائی کا بیٹا، 5 سال کی عمر، وہ ماں کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، اور اتنا رویا کہ اس نے ہم نے سب کو رلا دیا۔ کیا کہے؟ ہائے ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے، ہمارے نبی کیوں فوت ہو۔ اس بچے کو تو پتہ بھی نبی ہے کون۔ تو بھائی کن کن کی تعریفیں کرتے پھر رہے ہیں ہم، موٹے موٹے اللہ اس کے رسول کی تعریف کریں تو لوگ تو خود کھینچے چلے آئیں، چونکہ اللہ کا نبی ایسی محبت دے گیا ہے امت کو کہ کوئی نبی ایسی محبت دے نہیں سکتا، ایسے احسان کر گیا کوئی ایسے احسان کر نہیں سکتا۔ لہذا ایک کتاب میں پڑھا تھا، یہ تقسیم سے پہلے کی بات ہے، ایک فاحشہ عورت تھی، فلموں میں کام کرتی تھی، تو وہ ہندو ڈائریکٹر تھا، اس نے کہا تیرا نام لمبا ہے تو نام چھوٹا کر لے، چھوٹا نام رکھ لے، کوئی نک نیم رکھ اپنا۔ تو نے کہا کیا رکھوں؟ کہنے لگا عائشہ رکھ لے۔ تو وہ فاحشہ عورت کپ کپا گئی، اس نے جوتا اتارا اور مارا اس کے منہ پر، اور مارتی گئی لہو لہان کر دیا۔
کہنے لگی ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، تو ایسے پاک نام کو میرے ذریعے سے گندا کرنا چاہتا ہے؟ اور ایسی توبہ کی صرف ایک لفظ پر ایسی توبہ کی کہ پھر دوسری طرف اللہ نے اس کو اونچا مقام بخش دیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں ایک ہمارے پروفیسر تھے، بڑے شاعر تھے، تو شراب بڑی پیتے تھے، تو لوگ ایسے لڑکے بیٹھے ہو، سوشلزم کا بڑا دور تھا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ اپنی ترنگ میں کہہ رہے تھے۔ ایک نے کہہ دیا رسول اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے، تو ایک دم جیسے آنکھیں کھل گئیں، بدن لرز گیا، اور وہ پیالہ اٹھا کے اس کے سر پہ مارے گا، بدبخت، ایک ہی تو آسرا لیے پھرتا ہوں شفاعت کا، تو اس کو بھی مجھ سے چھیننا چاہتا ہے، ناپاک زبان سے ان کا تذکرہ کروں، شراب کی حالت۔ یہ ایک فطرت کی چیز۔ احسان دانش نے لکھا ہے کہ انارکلی میں جیب کتروں کا گروہ رہتا تھا، تو ایک دن ایک جمہورہ جو تھا، وہ بچہ جمہورہ وہ 2 روپے لے کر آیا، تو اس کے استاد نے کہا سارے دن کی کمائی 2 روپے؟ ان کا بات یہ آج بڑا شکار ہاتھ میں آیا تھا، آج ایک انگریز کی جیب کاٹی، تقسیم سے پہلے کی بات، آج ایک انگریز کی جیب کاٹی، بڑے پیسے تھے، لیکن 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو تانا دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو میں اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو میں نے وہ بٹوا اس کو واپس کر دیا، اور یہ 2 روپے اپنے کی جیب کاٹ کے لایا۔ بجھے نہیں، سرد ہوئے ہیں بجھے نہیں، راکھ آئی ہے ابھی ختم نہیں ہے، ایمان کی چنگاریاں ہیں انہیں جلا بخشو، پھر کر اللہ رسول کے نغمے سناؤ۔ میں تو ہر جگہ اللہ کے، میری ساری بات ان 2 کے گرد گھومتی تھی، میں نے عرصہ ہوا مضمون بیان کرنے چھوڑ دیے، مجھے 10-12 سال ہو گئے میں کوئی مضمون بیان نہیں کرتا ہوں، میں روز نیا بیان سنا سکتا ہوں۔ یہ میں کوئی فخر سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بڑے بول سے بچا ہے۔ لیکن آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ لوگ اللہ اس کے رسول سے نہ آشنا ہو جائیں، مضمون کنہیں سنیں، علمی نکتے کن کو بتائیں۔ اور بھوکے کو روٹی کی ضرورت ہے، اسے خمیرہ گاؤ زبان نہیں چاہیے، اسے سوکھی روٹی کھلاؤ گھر میں ہے، اسے دوا المسک نہیں چاہیے، اسے کھانا چاہیے۔ دل کی دنیا سونی ہے، نکتے کیا بیان کر۔ کہ میرے بھائیو، اللہ اس کے رسول کے گن گاؤ، یہی تبلیغ، اور کوئی فلسفہ نہیں تبلیغ۔ یہ 6 نمبر ہیں تبلیغ کے، ان کو سیکھو، ان کو پکا کر کے پھرو، اس نے ساری دنیا میں ہلچل مچا دی۔ اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی ہے جو روز روشن کی طرح کھلی کتاب کی طرح واضح پڑی ہے۔ اتنا لکھا گیا ہمارے نبی پر کہ آج تک کبھی کسی پر اتنا نہیں لکھا گیا۔ میں ہر جگہ حضور کا نسب سناتا ہوں، اور کل رات میں نے سنایا تو ایک سندھی ڈاکوؤں کا سردار تھا، اب توبہ کر لی، ان کا سائیں آپ نے پیڑھی سنائی، بڑا ایمان تازہ ہو گیا، پیڑھی سنائی۔ ہماری سرائکی میں بھی پیڑھی کہتے ہیں، تو یہاں کی سندھی اور سرائکی ملتی جلتی، کہ اللہ نے ہمیں ایسا حسین نبی بخشا ہے جس کی زندگی کی ہر ادا محفوظ ہے، اس کو گلے لگاؤ، ڈھول بجاؤ، اس کے مراسی بن کر گلی گلی گاؤ، دیکھو اللہ دیتا کیسے ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اد بن حمیسع بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام
بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعود بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یارو بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ بازار میں آؤ سودا سچا ہے، کہنا سچا سودا کھرا سودا ہے۔ بازار میں آؤ نکلی دکانیں بند ہو جائیں گی، کاغذ کے پھول تمہیں گلاب دکھائے گئے، ربڑ کے درختوں کو تمہیں چمن بتایا گیا، کھوکھلی مسکراہٹیں تمہیں خوشیاں بتائی گئیں، پیسے کی چمک سونے چاندی کی چمک تمہیں روشنیاں بتائی گئیں، اور دولت اور سونے اور چاندی کے سکوں کی کھنک وہ تمہیں نغمہ بتایا گیا۔ ہمیں دھوکہ دے دیا گیا، ہمارا علم غلط کر دیا گیا، فریب کھا گئے، اجتماعی طور پر فریب کھا گئے۔ تو تبلیغ ایک احسان عظیم ہے اس وقت پوری امت پر، اس سے بڑا کام دنیا میں اور کوئی نہیں ہو رہا۔ میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ میں تبلیغ میں پھرا ہوں، تبلیغ سے وابستہ ہوں، میں آپ کو بڑی دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ امت کے لیے اس سے مفید کام اس وقت پوری دنیا میں کوئی نہیں ہو رہا۔ اس میں لگو، اس میں لگاؤ، اس میں پھرو، اس میں پھراؤ، اللہ دنیا بھی بنائے گا، اللہ آخرت بھی بنائے گا۔ اب اتنی بات تو میری مانو کہ اب تک جو ہم نے سنا ہے کچھ ندامت ہو، کچھ چند ندامت کے قطرے ہوں، اس کے ساتھ توبہ ہو۔ آج توبہ تو کرو سارے کہ اللہ اس کے رسول کو نہ دل دیا، نہ دماغ دیا، نہ جسم دیا، نہ معاشرت دی، تو آج تک جو بھٹکتے رہے تو اس پر توبہ تو کریں کیوں بھائی؟ کیا خیال ہے، یہ کوئی ناجائز بات ہے میرے؟ اور آپ اکثر جوان بیٹھے ہو، زندگی کی ابتدا والے اکثر ہیں، انتہا والے تھوڑے ہیں، تو میرے عزیزو آج توبہ کر کے اٹھو کہ یا اللہ ہم نے ان راہوں کو چھوڑ دیا، ان راہوں سے کوئی پکارے گا ہم نہیں سنیں گے، کوئی بلائے گا ہم پلٹ کے نہیں دیکھیں گے، کوئی راستہ روکے گا ہم ہر رکاوٹ کو توڑیں گے، اور یا اللہ رغباً الی اللہ من غیر زاد ہم ہر قدم تیری طرف بڑھائیں گے۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب، اللہ تجھے راضی کرتے ہوئے سارا جگ بھی ناراض کرنا پڑا تو ہم یہ سودا قبول کریں گے۔ ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب، اے مولا سارے جگ سے کٹ کے تجھ سے جڑنا پڑا تو ہم یہ بھی برداشت کریں گے، لیکن تجھے ناراض نہ کریں گے، تیرے محبوب کو ناراض نہ کریں گے۔ تو آج بھائی توبہ تو سارے کرو، ٹھیک ہے نا؟ توبہ کرتے ہیں نا سارے بھائی؟ ایک دفعہ منہ سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، 3 دفعہ ایک دوسرے کو ہم گواہ بنا دیں، زمین آسمان کو، اس ستون کو، ان لوہے کے سریوں کو، اس در و دیوار کو، اس چٹائی، اس ممبر، اس محراب کو گواہ بنا دو کہ یا اللہ ہم نے آج تیرے در پہ توبہ کی ہے۔ اگر یہ توبہ کر لیے دل سے، خالی میں نے 3 دفعہ اس لیے کہلوایا، پہلی دفعہ آپ نے میرے کہنے پہ کیا، دوسری دفعہ کچھ سنبھل کے کیا، شاید تیسری دفعہ دل کی گہرائیوں سے نکل جائے یا اللہ میری توبہ۔ تو جس بھائی نے تو کیا نا سچے دل سے توبہ، مجھے میرے رب کی قسم اس سے مبارک ہو، وہ اس وقت ایسے بیٹھا جیسے ابھی ماں نے جنم دیا ہو، سب معاف ہو گیا، حق باقی ہے، حق تلفی معاف، نماز چھوڑی ہے اس کے چھوڑنے کا جرم معاف، ادائیگی باقی، کسی کا حق مار لیا تو حق مارنے کا گناہ معاف، حق کی ادائیگی باقی۔ کیسے کرنا ہے؟ علماء سے، مفتیوں سے پوچھ کے چلو، ہم تو خالی بھائی بتانے والے ہیں، سکھانے والے علماء ہیں، ان سے پوچھ کے چلو۔ لیکن بھائی توبہ سب بھائیوں نے کر لی نا، پکی ہے نا، اور ڈرو نہیں، اگر ٹوٹ گئی تو پھر کر لیں گے، ٹوٹ گئی تو پھر کر لیں گے۔
چونکہ میرا اللہ کہتا ہے زندگی بھر اگر تو توبہ توڑتا رہا اور کرتا رہا تو میں بھی تیری قبول کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا۔ کبھی چڑ کے نہیں کہے گا اب نہیں معاف کرتا، جا دفع ہو جا۔ ماں تو کہہ دے گی دفع ہو جا، اب نہیں معاف کروں گا۔ باپ کہہ دے گا تجھے آگ کرتا ہوں، دفع ہو جا۔ لیکن اللہ کی قسم، زندگی کے ایک پل میں توبہ کرو، دوسرے پل میں توڑ دو۔ ایک سانس میں توبہ کرو، دوسرے میں توڑ دو، پھر اس پر توبہ کرو، پھر توڑ دو، پھر توبہ کرو۔ اللہ ہر دفعہ معاف کرتا رہے گا، معاف کرتا رہے گا، معاف کرتا رہے گا۔ ما لم یغرغر، جب تک گلے کا گھنگرو بولے نہیں، جب تک زندگی کا تار وہ ہچکولے نہ کھائے اور جب تک وہ ٹوٹنے نہ پائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیری توبہ قبول کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا۔ اس لیے اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ اس توبہ کا کیا فائدہ، ادھر کی ادھر توڑ دی، ادھر کی ادھر توڑ دی، تو اس میں گھبرانے کی بات ہم کریں گے، ٹوٹ جائے گی پھر کر لیں گے، ٹوٹ جائے گی پھر کر لیں گے۔ معاملہ کوئی پاکستان کی حکومت سے تو ہے نہیں، اللہ کی ذات سے۔ کوئی ماں اور باپ سے تو واسطہ ہے نہیں، کوئی سپاہی تھانے دار سے تو واسطہ ہے نہیں، کوئی ایم پی ایم این اے سے تو واسطہ ہے نہیں، اللہ کی ذات سے واسطہ ہے جو معاف کرنے کے لیے ویسے ہی خوش ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی نے کہا اگر تم سارے نیک ہو جاؤ نا تو گناہ کرو ہی نہیں تو اللہ تم سب کو موت دے کے جنت میں ڈال دے۔ پھر ایک قوم پیدا کرے جو گناہ کریں، پھر بیٹھ کے روئیں، پھر معافیاں مانگیں، پھر اللہ ان کو معاف کر۔ تو یہ توبہ کر لینے سارے بھائیوں نے۔ اب بولو بھائی، ہذہ سبیلی، اس پیغام کو لے کر دنیا میں پھرنے کے لیے کون بھائی تیار ہے؟ ہاں جی بسم اللہ۔ تو مجھ سے تو اب ایک ایک منٹ میں نے اپنے اوپر جبر کر کے بٹھایا۔ یہ بچے ہمارے عزیز نوجوان، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ قبول کرے، اللہ قبول کرے۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، کیا کرنا؟ جن بھائیوں نے 40 دن 4 مہینے نقد نام دیے، 10 دن 3 دن، وہ کھڑے ہو جائیں اب ذرا۔ ابھی جنہوں نے چلا 4 مہینے کے نام دیے 3 دن کے لیے، یہ بھائی ذرا کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں بھائی، ماشاءاللہ سارے بھائی آپ کھڑے ہو جائیں۔ چلے والے 4 مہینے والے 3 دن والے بھائی کھڑے ہیں، اللہ آپ سے راضی ہو۔ اگر آپ تھوڑی سی تکلیف فرمائیں ادھر پیچھے آ جائیں، میرے تھوڑا سا مجاہدہ تو ہوگا، ہمارے بھائیوں کو تھوڑا سا راستہ دے، آ جائیں، آ جائیں۔ سے آئے ہیں اور بڑے شوق سے آئے، بات سنی ہو، چھتوں پر بیٹھے، بہت سے میرے بھائی تو کھڑے ہی رہے، میں دیکھتا رہا، مسلسل 2 گھنٹے کھڑے رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ یقیناً آدمی ایک دم تو نہیں جایا کرتا، ترتیب بنا کے جاتا ہے، لیکن یہ ہو کہ یہ کام ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ ہر بھائی ہر مہینے کم از کم 3 دن ضرور لگائیں، ہر ماہ 3 دن۔ اگر آپ 1 سال مسلسل 3 دن لگاتے رہیں گے تو خود آپ اپنی زندگی میں بہت بڑی واضح تبدیلی ملاحظہ فرما لیں گے۔ نماز اذان کے ساتھ ہی دکانیں بند کرنے کو رواج دیا جائے، ساتھ کا بعد میں بے نمازی کوئی نہ چھوڑا جائے، پیار محبت سے۔ تاجروں کی جو انجمنیں ہوتی ہیں وہ اپنے مطالبات کے لیے ہڑتال کرواتی ہیں، تو بھائی نماز کا بھی نظام بنائیں، اس کے لیے کیا زبردستی تو نہیں کرنی چاہیے، پیار محبت سے سمجھایا جائے۔ اپنی ذات سے شروع کریں کہ اذان پر دکان بند کر کے نماز۔ بہت سے لوگ نمازی ہیں لیکن دکان کھلی چھوڑتے ہیں، نوکروں کو دکان پہ کھڑا رکھتے ہیں اور خود نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، تو یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ اپنے ملازموں کو جہنم میں جھونک دینا اور خود جا کے فرض کو ادا کر دینا۔ تو ان دکان بند کی جائے، تالا لگایا جائے اور اپنے ملازموں کو بھی لے کر مسجد میں جائیں۔ تو بھائی اذان کے بعد کون بھائی ہیں جو دکان بند کریں گے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتا دو بھائی، دکان بند ہو جائے اور اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف چلا جائے۔ کریں گے نا بھائی اس کو سارے؟ جو دکان والے نہیں دفتر والے ہیں وہ اپنا دفتر چھوڑیں، فائل چھوڑیں، کاپی چھوڑیں اور دوڑیں مسجد کی طرف کہ بھائی اب اللہ نے پکارا ہے، اللہ کی صدا ہے۔ گھروں میں عورتیں بھی اذان کے بعد کام نہ کریں،
کئی دفعہ ہوتا ہے ابھی پڑھ لیتی ہیں، اپنی عورتوں کے بات سمجھائیں تو وہ اچھی نمازی عورتیں آخر وقت میں جا کے نماز پڑھتی ہیں۔ تو اگر یہ نظام گھروں میں بھی ہو کہ اذان ہوتے ہی عورتیں بھی کام چھوڑ دیں اور نماز پہ آ جائیں، تو اس کا یہ ہوگا کہ ایک نظم و ضبط کے ساتھ نماز کی ادائیگی ہوگی۔ گھر کی معاشرت میں بھائیو غیبت چھوڑ دینا، غیبت اپنے بچوں کو عادی بناؤ، نہ ان سے کسی کی سنو، نہ خود ان کے سامنے کسی کی کرو، نہ کسی کی کمی اپنے بچوں کے سامنے بولو، نہ اپنے بچوں سے سنو، وہ بولیں تو ان کو سمجھاؤ، ان کو بتاؤ کہ کسی مسلمان کی برائی نہیں کیا کرتے۔ بچپن سے اگر اس چیز کے عادی ہو گئے تو جہاں بھی جائیں گے ان کی زندگی خوشگوار گزرے گی، پرسکون گزرے گی، باعزت گزرے گی۔ زندگی کو سب سے زیادہ خوشگوار بنانے والی چیز زبان کا بول ہے۔ میری بات غور سے سننا، یہ بھائیو روپے پیسے سے زندگیاں خوش نہیں گزرتی، زبان کا میٹھا بول ہوتا ہے جس سے زندگی خوش گزرتی۔ اپنے زبان کو میٹھا بناؤ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں سب سے زیادہ بہتر سلوک کرنے والا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ اور جب قیامت کا ترازو تولا جائے گا تو سب سے پہلے جس عمل کو میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں تولنے کے لیے رکھا جائے گا وہ بیوی اور بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق کو رکھا جائے گا۔ بعض آدمی باہر بڑے ملنسار ہوتے ہیں، گھر میں بڑے ہی بدتمیز ہوتے ہیں، باہر مہمانوں کو استقبال کریں گے، بڑا ہنس مکھ ہو کر ملیں گے، کھانا کھلائیں گے، چائے پلائیں گے، لیکن گھر آتے ہی ایسے بدتمیز بن جائیں گے کہ جیسے یہ آگے کسی کی بیٹی نہیں ہے، اس کی نوکرانی ہے، اس کی خادمہ ہے، اس کو کسی ماں نے جنم نہیں دیا، کسی باپ کی گود میں اس نے پرورش نہیں پائی۔ تو انتہائی عجیب قسم کی وہ ذہنیت اور شخصیت بن جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی کے بارے میں جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ ہمارے نبی گھر میں کیسے تھے، تو حضرت عائشہ نے کہا ضحاکن بسامن، گھر میں بڑے ہنسنے والے تھے، بڑے مسکرانے والے تھے، اور گھر میں جھاڑو خود دیتے تھے، آٹا خود گوندتے تھے، 9 بیویاں آٹا خود گوندتے تھے۔ کس لیے؟ گھر والوں کا ہاتھ بٹانے کے لیے اور امت کو سمجھانے کے لیے۔ اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، بیوی سے نہیں کہتے تھے میرے کپڑے دھو دے۔ ادھر تو بٹن ٹوٹا ہوا تو بیوی کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے، تو کیسی بدتمیز ہے، تو نے میرا بٹن ہی نہیں لگا۔ اور ہمارے محبوب اپنے برتن اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، اپنے جوتے خود گانٹھتے تھے، صاف کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرخہ کاٹ رہی اور ہمارے نبی ان کے سامنے بیٹھ کے اپنا جوتا ٹھیک کر رہے تھے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو ہمارے نبی کے ماتھے پر آ گیا پسینہ، گرمی تھی، تو عائشہ کی نظر پڑی نا تو ایک دم وہ جو پونی ہوتی نا، پونی اٹی، ویسے ہاتھ میں وہیں ایسے رہ گئی اور چرخہ ایسے، تو چرخے کی آواز بند ہوئی تو ہمارے نبی نے محسوس کیا کہ چرخے کی آواز بند ہوگی، وہ تو اپنے کام میں لگے تھے، تو ان سے سر اٹھایا تو حضرت عائشہ ایسے بیٹھی دیکھ رہی، ایک ہاتھ یوں ایک یوں، تو آپ نے کہا کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا ہوا تھا؟ ماتھے پہ جو پسینہ آیا تھا وہ موتیوں کی طرح چمک رہا تھا، اس میں سے نور نکل رہا تھا، تو اس نے حسن کو دوبالا کر دیا تھا۔ تو جب انہوں نے کہا نا کیا دیکھ رہی ہو، تو انہوں نے، حضرت عائشہ بڑی شاعرہ تھی، 30,000 شعر ان کو یاد تھے، تو انہوں نے ایک دم ابو الذؤیب حذلی کا شعر پڑھا، وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ بَرِقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ، جب میں اس کے چہرے پر نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے یوں وہ حسین چمکتا نظر آتا ہے جیسے کالے بادلوں میں بجلیاں مسکراتی ہوئی نظر آتی ہیں اور چمکتی روشن نظر آتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے اس شعر نے مجھے خوش کر دیا۔ تو گھر کی زندگی پوری سمجھائی آپ نے، تو جتنے باہر ملنسار ہو اس سے 10 گنا گھر میں ملنسار بنو۔ اچھے اخلاق والے کے لیے اللہ کا نبی کہتا ہے میں ضامن ہوں جنت الفردوس میں گھر لے کے دوں گا۔ اور جنت الفردوس یہ اپر کلاس کے لوگ ہیں، ہائی کلاس کہتے ہیں یہاں کے، اپر کلاس، ہائی کلاس۔ ایک لوئر کلاس بیچارے ریڑی والے، تانگے والے، ایک مڈل کلاس یہ دکاندار، یہ ملازم پیشہ، ایک اپر کلاس یہ ملوں والے، یہ فیکٹریوں والے، جاگیروں والے۔
جنت میں بھی ایک لوئر کلاس ہے، ایک مڈل کلاس ہے، ایک اپر کلاس ہے۔ وہاں بھی 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک بہت تھرڈ کلاس لوگ ہیں، وہ تو جہنمی ہیں، اصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمۃ۔ تو ایک جنت میں درجہ ہے، اس درجے کا نقشہ قرآن یوں کھینچتا ہے، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ جنت والے کافوری شراب خود پی رہے ہوں۔ یہ نیچے کا درجہ کہ ان کے سامنے سراہیاں ہوں گی، اس میں سے ڈالیں گے اور خود پئیں گے۔ اور وہ جو کافوری شراب ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، لوئر کلاس، چھوٹی کلاس۔ جنت میں کوئی چیز چھوٹی نہیں، پر آپس میں تو چھوٹی بڑی ہے۔ وہ جو سب سے ادنا درجے کا جنتی ہے، وہ جو شراب پلائی جائے گی اس کو، اس میں سے ایک انگلی ڈبوئے گلاس میں، جیسے میں نے آپ کے سامنے ڈبوئی، پھر انگلی کو ایسے باہر نکال لیا، تو آپ دیکھ رہے ہیں صرف تری اس کے اوپر رہ گئی ہے، قطرہ گر گیا ہے۔ آسمان اتنی دور ہے کہ دیکھا نہیں جا سکتا۔ اس تری کے ساتھ آسمان پر بیٹھ کر انگلی کو نیچے کر دے تو سارے جہان میں اس کی خوشبو پھیل جائے گی۔ یہ چھوٹے درجے کے لوگ ہیں، چھوٹے درجے۔ توبہ کی ہے تو مجھے توبہ کے فضائل سنانے یاد نہ رہے تو اچانک چلو یہ بات بھی مکمل ہو جائے، اگرچہ فریاد کر رہی ہے۔ تو یہ جب راہوں کو چھوڑا، چلے تو چلنے کی رفتار ہے۔ اچھے اخلاق والے کے لیے اللہ کا نبی کہتا میں ضامن ہوں جنت الفردوس میں گھر لے کے دوں گا۔ اور جنت الفردوس یہ اپر کلاس کے لوگ ہیں، ہائی کلاس کہتے ہیں یہاں کے، اپر کلاس، ہائی کلاس۔ ایک لوئر کلاس بیچارے ریڑھی والے، تانگے والے، ایک مڈل کلاس یہ دکاندار، یہ ملازم پیشہ، ایک اپر کلاس یہ ملوں والے، یہ فیکٹریوں والے، جاگیروں والے۔ جنت میں بھی ایک لوئر کلاس ہے، ایک مڈل کلاس ہے، ایک اپر کلاس ہے۔ وہاں بھی 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک بہت تھرڈ کلاس لوگ ہیں، وہ تو جہنمی ہیں، اصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمۃ۔ تو ایک جنت میں چھوٹا درجہ ہے، اس درجے کا نقشہ قرآن یوں کھینچتا ہے، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ جنت والے کافوری شراب خود پی رہے ہوں۔ یہ نیچے کا درجہ کہ ان کے سامنے سراہیاں ہوں گی، اس میں سے ڈالیں گے اور خود پئیں گے۔ اور وہ جو کافوری شراب ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، لوئر کلاس، چھوٹی کلاس۔ جنت میں کوئی چیز چھوٹی نہیں، پر آپس میں تو چھوٹی بڑی ہے۔ وہ جو سب سے ادنا درجے کا جنتی ہے، وہ جو شراب پلائی جائے گی اس کو، اس میں سے ایک انگلی ڈبوئے گلاس میں، جیسے میں نے آپ کے سامنے ڈبوئی، پھر انگلی کو ایسے باہر نکال لیا، تو آپ دیکھ رہے ہیں صرف تری اس کے اوپر رہ گئی ہے، قطرہ گر گیا ہے۔ آسمان اتنی دور ہے کہ دیکھا نہیں جا سکتا۔ اس تری کے ساتھ آسمان پر بیٹھ کر انگلی کو نیچے کر دے تو سارے جہان میں اس کی خوشبو پھیل جائے گی۔ یہ چھوٹے درجے کے لوگ ہیں، چھوٹے درجے۔ توبہ کی ہے تو مجھے توبہ کے فضائل سنانے یاد نہ رہے تو اچانک چلو یہ بات بھی مکمل ہو جائے، اگرچہ کمر بیچاری فریاد کر رہی ہے۔ تو یہ جب راہوں کو چھوڑا، چلے تو چلنے کی رفتار ہے، آہستہ درمیانی تیز۔ آہستہ رفتار والے چھوٹی جنت میں پہنچے تو یہ ان کا منظر ہے، یشربون، ڈال رہے پی رہے، ڈال رہے پی رہے۔ اور جو مڈل کلاس ہے ان کو کون سی پلائی جائے گی؟ یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، انہیں زنجبیل والی شراب پلائی جائے گی، ملاوٹ والی۔ پلانے والے کون ہوں گے؟ وہ خود نہیں پئیں گے، بلکہ ان کو فرشتے ڈال کے پیش کریں گے، خادم ڈال کر پیش کریں، جنت کی لڑکیاں اور بیویاں ڈال کر پیش کریں۔ دونوں میاں بیوی بیٹھیں۔ ایمان والی عورت جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ حسین ہوگی۔ 70 گنا نہیں کہہ رہا ہوں، 70,000 گنا۔ اور جو دنیا میں بدصورت ہیں، کالے بھدے، اللہ ان کو ایسا حسن دے گا
کہ جنت میں بھی ان کے چہرے کا نور 1000 سال کی مسافت سے دکھائی دے گا. 1000 میل نہیں کہہ رہا ہوں، 1000 میل نہیں، 1000 سال، 1000 سال، 1000 سال سے نور دکھائے. او دنیا میں بدصورت مسلمان تھا، وہ بدصورت عورت تھی. وہ تو جو مڈل کلاس ہے اس کو پلانے والے غلام پیش کریں گے. حضور یطاف علیہم بآنیۃ من فضة وأکواب كانت قواریر من فضة قدروها تقدیرا ویسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا عینا فیہا تسمى سلسبیلا ویطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا. یہ مڈل کلاس درمیانے درجے کے لوگ موتیوں کی طرح خوبصورت غلام آ کے پیش کریں، اور سورج چاند کی طرح چمکتے چہروں والی حوریں جس گلاس میں وہ پیش کریں گے، جس ہاتھ کے ساتھ وہ گلاس پیش کریں گے، اس ہاتھ کی انگلی کا پورا، یہ پورا ہے نا، میرے نبی نے کہا اگر پورا سورج کو دکھاؤ تو سورج نظر نہیں آئے گا. تو ان ہاتھوں سے پیش کرے. پھر اس کا چہرہ ساتھ کیسا ہوگا. پھر جب وہ قدم بڑھائے گی خامن کی طرف تو ایک قدم کیا چیز ہے، ایک قدم جب اٹھائے گی تو 1,00,000 قسم کے ناز و انداز اپنے خامن کو دکھائے گی. وہ تو انداز دیکھ کے ہی مر جائیں. اگر موت مر نہ گئی ہوتی نا تو یہ سارے ہی مر جاتے. خالی ٹور دیکھ کے مر. یہ بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا نا ویک ٹور چکوری دی. جب نئی نئی بس آتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویک ٹور چکوری دی. جب پرانی ہو جائے پھر لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں. پھر جب وہ اور پرانی ہو جائے تو پھر لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر. پھر جب اور پرانی ہو جائے تو لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگانو. یہ تجزیہ ہم نے نا خالی سڑکوں پہ چل چل کے کیا. 20 سال ہو گئے سڑکوں پہ چلتے ہوئے. تو چکوری کیا چلے گی جو جنت کی حور چلے گی. جب وہ ایک قدم رکھے گی نا تو اپنے خامند کو 1,00,000 قسم کے ناز و انداز دکھائے گی. وہ تو اسی پہ مر جاتے. اگر موت نہ ہوتی مر جاتے. دیکھو میرے عزیزو، اللہ نے جس چیز سے روکا ہے نا، اللہ کی قسم اس کا صلہ اپنے ہاتھوں سے خود تیار کیا ہے. کہ شراب نہ پیو کو میں خود جو پلا رہا ہوں، زنا نہ کرو، پاک دامنی سے زندگی گزارو، میں خود جو تمہارے لیے حسین لڑکیاں تیار کر کے بیٹھا ہوں جو مشک عنبر زعفران کافور سے بنی، گارے مٹی سے نہیں بنی. اس میں آب حیات ڈالا، چہروں پر اپنے نور کی تجلی کو ڈالا، سر کے بالوں کو پاؤں کی ایڑی تک پہنچایا. ایسے بال کھول کے لہرا دے، سارے نہیں، چند بال کھول کے لہرا دے. دنیا روشن بھی ہو جائے، چمکدار بھی ہو جائے، خوشبودار بھی ہو جائے. مردوں سے بات کرے، زندگی کی لہر دوڑ جائے. زندوں کو جھلک دکھا دے، کلیجے پھٹ جائیں. سمندر میں تھوک ڈالے، شہد بنا دے. دوپٹے کو لہرا دے، کائنات روشن اور معطر ہو جائے. لیکن اس پر ایمان والی عورت 70,000 گنا زیادہ حسین ہوگی. تو یہ منظر کیا ہوگا جب وہ ایک طرف تو ایک قدم میں 1,00,000 انداز ناز دکھائے، اور پھر ان ہاتھوں سے پیش کرے جس کے پورا بھی سورج کو اندھا کر دیں. اس کے چہرے کی چمک دمک، وہ کیا منظر ہوگا میں الفاظ کہاں سے لاؤں. خالی قرآن کا ترجمہ ہی کر رہا ہوں کہ وہ پلانے والا منظر ہے. یسقون، ایک اس سے بھی اعلیٰ درجہ ہے جس کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی. وہاں کا ساقی بھی نرالا، اور وہاں کا مے خانہ بھی نرالا، اور وہاں کا پینے والا بھی دوبالا. کون ہے وہاں ساقی؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. وہاں اللہ خود اپنے بندوں کو پلا رہا ہوگا. وہاں کا ساقی اللہ ہوگا. پتہ نہیں کیسے پلائے گا. قربان جاؤں ان ہونٹوں پر جن کو اللہ کے ہاتھوں سے جام لگے گا. قربان جاؤں ان ہستیوں پر جن کو اللہ خود اپنے دربار میں بلا کر اپنے ہاتھوں سے پیش فرمائے گا. یہ ہیں وہ لوگ جن کو میں کہہ رہا ہوں اپر کلاس. اور بتاؤں
یہ ساری دنیا کی جو لوئر کلاس ہے یہ جنت کی اپر کلاس ہوگی. یہ ٹانگے والے، یہ ریڑھی والے، یہ رکشے والے، یہ بوٹ پالش کرنے والے، یہ چھولے بیچنے والے، بیر بیچنے والے، اگر یہ اللہ اس کے رسول کو راضی کر گئے تو یہ اپر کلاس ہوگی. اور یہ سارے کے سارے مالدار اور سیٹھ اور تاجر اگر انہیں اللہ کو راضی کر لیا تو یہ ان سے نیچے ہوں گے، اوپر نہیں ہوں گے. یہ اوپر کے درجے کے لوگ ہیں جن کو اللہ خود پیش کر رہا ہے اور ان کے لیے جنت الفردوس کو بنایا ہے. میں نے بات کی تھی اخلاق سے زندگی گزارو، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے جنت الفردوس میں گھر لے کے دوں گا. اللہ تعالیٰ نے ساری جنت کو کہا کونی، بن جا، وہ بن گئی. جب جنت الفردوس کو بنانے کا وقت آیا اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میں خود اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا. یہ دنیا اللہ نے 6 دن میں بنائی، اس کے بعد ایک اینٹ اس پہ نہیں لگائی. پر یہ کیا حسین دنیا ہے. سورج کو دیکھو جب وہ مشرق سے نکلتا ہے تو لگتا ہے جیسے کوئی دلہا سج کے آیا ہو، مغرب میں ڈوبتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی دلہن سرخ جوڑا پہن کے سج کے آئی ہو. اوپر رات آتی ہے تو لگتا ہے جیسے کوئی اس کو نقاب اوڑھا دیا گیا ہو. چاند تارے آتے ہیں تو لگتا ہے جیسے بارات چل کے آ گئی ہو. بلبل جب گاتی ہے، کوئل جب کوکتی ہے، پھول جب کھلتے ہیں، کلیاں جب مسکراتی ہیں، آبشاریں جب گرتی ہیں، دریا جب بہتے ہیں اور پھل جب رس اپنے اندر بھرتے ہیں تو یہ ایسا حسن و جمال ہے. شام کو پرندے جب اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، بگلے قطار بن کے چلتے ہیں، کونجیں ڈار بن کے چلتی ہیں، آبشاروں سے پانی گرتا ہے، پتھروں سے ٹکرا کر وہ ایک خوبصورت ساز اور سر پیدا کرتا ہے. یہ 6 دن کا شاہکار اللہ نے ایسا حسین بنایا ہے جس کو کہتا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے. تو جنت کیسی ہوگی، پھر جنت الفردوس کیسی ہوگی جس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. پھر اس پر مہر لگا دی، بند، سکہ بند. پھر دن میں 5 دفعہ کھولتا ہے، اس کو 5 دفعہ کھول کر ہر دفعہ پہلے سے مزید اور حسین بنا دیتا ہے، اور حسین بنا دیتا ہے. روزانہ 5 دفعہ جس کو اللہ پہلے خود بنائے پھر اس کو حسن بخشے اور قیامت تک یہی کرتا چلا جائے. تو میں الفاظ کہاں سے لاؤں اس کے حسن کو بتانے کے لیے. اس لیے میرے بھائیو اپنے اخلاق کو بلند کرو. فردوس کی پرواز ہے. جنت، عام جنتوں والوں کو اللہ کا دیدار ہوگا 8ویں دن جمعہ، 7000 سال کے بعد. چونکہ جنت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، لیکن پتہ نہیں چلے گا وقت کے گزرنے کا. لیکن جنت الفردوس والے صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے، شام بھی اللہ کا دیدار کریں گے، صبح شام. اور اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو کرائے گا دیدار عام، اور ابوبکر صدیق کو کرائے گا دیدار خاص. اور حسن اور حسین کو بنا دیا جنت کے نوجوانوں کا سردار، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا جنت کی خواتین کا سردار. اور علی کو بنا دیا کہ علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. یہ خوشخبری کسی صحابی کو نہیں ہے، صرف حضرت علی کو ہے کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. ابوبکر سے فرمایا میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے کھل کر کہیں گے مرحبا، آپ ادھر آئیے. دوسرا کہے گا آپ ادھر آئیے. تیسرا کہے گا آپ ادھر آئیے. تو سلمان فارسی گھٹنے کے بل کھڑے ہو کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ کون ہے؟ آپ نے کہا ابو بکر ہے. ابو بکر
جس کو 8 در پکاریں۔ پھر آپ نے کہا عمر میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، 1 اینٹ موتی کی، 1 یاقوت کی، 1 زمرد کی۔ میں نے پوچھا کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا قریشی کا ہے۔ میں سمجھا میرا ہے، میں قریشی ہوں۔ جب جانے لگا تو فرشتے نے کہا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے جنت کے چشمے پر ایک لڑکی کو وضو کرتے دیکھا جس کی جوتی بھی تسبیح پڑھ رہی تھی اور حسن و جمال کا وہ پیکر تھی۔ میں نے پوچھا تو کس کی ہے؟ اس نے کہا میں آپ کے خادم عمر بن خطاب کی ہوں۔ پھر آپ نے کہا عثمان جنت میں ہر نبی کا رفیق ہے، میرا رفیق تو ہے۔ پھر آپ نے کہا طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کے حواری ہے۔ حواری کا کوئی لفظ اردو میں ہے کوئی نہیں۔ حواری اس کو کہتے ہیں جس کا دل کسی کے بارے میں سفید کپڑے کی طرح شفاف ہو اور محبت سے بھرپور، اس کو حواری کہتے ہیں۔ اس لیے دھوبی کو بھی عربی میں حواری کہتے ہیں، وہ کپڑے کو دھو کے صاف کر دیتا ہے، چٹا کر دیتا ہے، سفید کر دیتا ہے، اس کو حواری کہتے ہیں۔ ورنہ حواری کا اصل مطلب ہے دل کا بالکل صاف شفاف ہو جانا کسی کے لیے۔ تو آپ نے کہا ہر نبی کا ایک حواری ہوگا، میرے 2 ہوں گے، ایک طلحہ ہوگا، ایک زبیر ہوگا۔ تو ساری لذتیں اللہ پوری کر دے گا۔ پہنچو گے ایک دفعہ نا پہلوانوں کو ہم نے اکٹھا کیا۔ اب پہلوان نہ سنے، نہ بیٹھ کے بھی سوئیں، کھڑے ہو کے بھی سوئیں، یار ان کو کیا سناؤں نا۔ کبھی پہلوانوں 10 من دودھ ہم لائے، سارا پی گئے اور ایسے ایسے جھومتے ہوئے اور کان ان کے ابھرے ہوئے رگڑے کھا کھا کے، کوئی یوں ٹیڑھا، کوئی یوں ٹیڑھا، کوئی ناک ایسے ٹیڑھا، کوئی ایسے ٹیڑھا۔ کہ یا اللہ پہلوانوں سے کیا بات کروں، عقل بھی موٹی ہو جاتی نا، بادام کھا، سردائیاں پی، ڈنڈ بیٹھک نکال وہ ساری عقل جو ادھر چلی جاتی۔ تو اب میں سوچوں یا اللہ ان کو کیا بات کروں، کبھی بات کی نہیں پہلوانوں۔ مونی روڈ ان کا سارا اکھاڑا ہے، وہاں اس مسجد میں میں ان سے بات کر رہا۔ تو ایک دم ایک حدیث اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا۔ جنت میں جب جائیں گے نا، جنت میں تو اللہ تعالیٰ مچھلی اور بیل کا آپس میں کشتی کروائے گا۔ مچھلی اور بیل کی کشتی ہوگی، اور اس کشتی میں وہ دونوں ایسے منظر دکھائیں گے کہ جنتی بیٹھے مست ہو کے دیکھتے رہیں گے، اور اس کی لذت عجیب و غریب ہوگی۔ پھر اللہ انہی کے کباب بنا کر ان کو کھلائے گا۔ یہ ناشتہ ہے جنت کا، پہلا ناشتہ اللہ کروائے گا۔ بیل یہ نہ سمجھنا جو ادھر تمہارے ذبح ہوتا ہے پھر گلتا بھی کوئی نہیں ہے، اور وہ سندھ کی مچھلی جس کی بدبو سے سارا گھر جو بدبودار ہوتا ہے، نہیں، وہ تو لفظ استعمال کیا ہے، ورنہ اس کی حقیقت اور ہے۔ تو یہ حدیث ہے۔ میں نے کہا بھائی جنت میں جانے کا سب سے زیادہ مزہ تمہیں آئے گا۔ یہ میں نے یہاں سے بات شروع کی۔ میں نے کہا بھائی جنت میں جانے کا سب سے زیادہ مزہ تمہیں آئے گا، چونکہ تم پہلوان ہو، تم لوگ پہلوان ہو، اور پہلوان کشتی کے داؤ پیش سمجھتا ہے۔ جب وہ کشتی کریں گے نا تو تمہیں مچھلی کے داؤ بھی سمجھ میں آئیں گے، بیل کے داؤ بھی سمجھ میں آئیں گے، تمہیں بڑا مزہ آئے گا۔ ہم تو ان پڑھ کی طرح بیٹھے ہوں گے، پتہ نہیں کی جانے، تمہیں بڑا مزہ آئے گا۔ او مارے سو پٹکا دھوبی، او مارے، وہ ایسے خوش ہو گئے، باغ ہو گئے سب۔ اس کے بعد تھوڑی ہم نے اپنی بات سنائی، پھر جو رستم پاکستان تھا اس نے اس سے روزہ لگایا ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ناشتہ کروائے گا، اور اس کے بعد جنت میں داخلہ ہوگا۔ پھر سب سے پہلی دعوت آدم علیہ السلام کریں گے، بلائیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نبی، پھر سب سے آخری دعوت ہمارے نبی کریں گے مقام وسیلہ پر۔ جب سارے نبی دعوت سے فارغ ہو جائیں گے پھر اللہ کہے گا میرے دسترخوان پہ آ جاؤ، اب میں تمہارا رب تمہاری دعوت کرتا ہے۔ پھر اللہ اپنی دعوت کرے، پھر اس جنت کے اس دسترخوان پہ جو کھانے کھلائے گا تو جنت کے کھانے بھی اس کے سامنے حقیر نظر آئیں گے۔ کھلائے گا، پلائے گا، پہنائے گا، مہکائے گا۔ پھر کہے گا اب تمہیں گانا سناؤں جنت کا؟ کہیں گے ضرور سناؤ۔ وہ کہے گا اچھا وہ آ جائیں جو دنیا میں صادقآباد میں گانے نہیں سنتے تھے، صرف وہ سن سکتے ہیں، باقیوں کے کان اس سے محروم کر دیے جائیں گے۔ تو اب تمہاری مرضی ہے۔ خانیوال میں تھا تو جنید جمشید میرے ساتھ تھا چلے میں، تو ایسے بیٹھا تھا میرے ساتھ ہی، تو ایسے نوجوان اکثر تھے۔ میں نے کہا دیکھو عزیزو، یہ گانے والا توبہ کر گیا، تم سننے والے بھی توبہ کر جاؤ، سستا ہی سودا۔ میں نے کہا تو بھی کچھ ان کو سنا۔ انہوں نے کہا لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، اگر یہ روح کی غذا ہوتی تو میں کبھی نہ چھوڑتا۔ یہ دل خراش ہے، دل نواز نہیں ہے، یہ روح کو زخمی کرنے والی ہے، روح کی غذا نہیں بن سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں سے کہے گا سناؤ میرے بندوں کو ان کا نغمہ، ان کا ساز، ان کی آواز، جنتی مست ہو جائیں۔
پھر اللہ کہے گا اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے وہ کیا ہے؟ کہیں گے وہ سناتا ہوں۔ پھر اللہ داؤد علیہ السلام کو بولا داؤد آؤ تم میرے بندوں کو سناؤ۔ پھر داؤد علیہ السلام سنائیں گے۔ پھر کہیں گے بولو کیسا پایا؟ کہنے لگے بڑا مزہ آیا۔ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے وہ کیا ہے؟ کہیں گے وہ بھی ہے۔ اللہ پھر کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب تو اب تیری باری ہے، تو سنا۔ پھر ہمارے نبی کی آواز جنت کا ساز، کیا سما ہوگا، جنت بھی بے ہوش ہو رہی ہوگی۔ پھر اللہ فرمائیں گے اب اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہے؟ کب وہ تمہارا رب ہے۔ اب اللہ سنائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ رضوان سے کہے گا پردے ہٹاؤ، پردے ہٹ جائیں گے، آنکھیں اللہ کا دیدار کریں گی، کان اس کی آواز سنیں گے۔ پھر اللہ قرآن سنائے گا، اپنا قرآن سنائے گا۔ یہ وہ حلاوت ہے جو آج کی موسیقی سے توبہ کرنے پر اللہ دے رہا ہے۔ تو میرے عزیزو گھاٹے کے سودے نہ کرو، پکی پکی توبہ کرو، کھری کھری توبہ کرو۔ اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا وہ سامان تیار کر کے رکھا ہے کہ خواب و خیال بھی اس کا نہیں ہے۔ کھاتے جاؤ پاخانہ نہیں، پیتے جاؤ پیشاب نہیں۔ اس سے بڑی ایک ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہمارے ساتھ 15 دن لگا تو ان کے گھٹنے کافی عرصے سے وہ جواب دے گئے، تو ان کو اٹھنا بھی مشکل، بیٹھنا بھی مشکل۔ تو جو ٹوائلٹ جاتے ہیں تو بڑی مشکل سے جاتے ہیں، بڑی مشکل سے آتے ہیں۔ ایک دن ٹوائلٹ سے نکل کہنے لگے جنت میں یہی جو اللہ نے پیشاب پخانے کی چھٹی دے دی ہے نا، اور کچھ نہ ہوتا، یہی چھٹی ہوتی تو اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے تھا۔ کھاؤ تو پخانا نہیں، پیو تو پیشاب۔ نہ بیویوں کو پکانے کی مصیبت، نہ مرغی کے پیچھے دوڑ کے ذبح کرنے کی ضرورت، اور وہ بیچاری یہ بیٹھی ہوتی ہیں یہ فارمی مرغیاں گردن ٹھلکا کے ایسے پڑی ہوئی، نہ ان میں کوئی جان، جیسے بھوسا کھایا، جیسے مرغی کا آگے جوانیاں بھی نہ کسی کام کے رہے، نہ کسی عمل کے رہے۔ تو وہاں تو اللہ تعالیٰ پرندے خود دوڑا کے لائے گا، آیا میرے آقا مجھے کھاؤ، کہے گا میرے آقا مجھے کھاؤ، کیونکہ انہیں پتہ ہے مرنا ہم نے کوئی نہیں ہے۔ کہ میرے آقا مجھے کھاؤ، ادھر مچھلی سر نکال کر کے میرے آقا مجھے کھاؤ۔ بنگالی تو فوراً مچھلی ہی کھائے گا، وہ جانور بھول جائیں گے، کہے گا تم آ جا، خوبن خوبن کرے گا وہ کہے گی کہ آپ کیسا کھانا چاہتے ہیں، مطبوخ کے مشوی، کباب کھائیں گے کہ سالن؟ وہ کہے گا کباب، تو دایاں کندھا ایسے ہلائے گی تو اس میں سے کباب نکل کے آنا شروع ہو جائیں گے۔ کہے گا سالن، تو بایاں کندھا یوں ہلائے گی تو اس میں سے سالن کی قسمیں نکلنا شروع ہو جائیں۔ پرندوں سے کہے گا تم بھی تو لاؤ، تو ایسے اپنے پروں کو ہلائیں گے۔ ہر پرندے کے 70 ہزار پر ہیں آگے، تو جب یوں ہلائیں گے تو ہر پر میں سے کھانے کی ایک نئی نویلی قسم اترے گی جو سامنے سجتی چلی جائے گی۔ نہ برتن سمیٹنے کی ضرورت، نہ ہڈیاں پھینکنے سمیٹنے کی ضرورت، نہ دسترخوان پہ تنکے اور ٹکڑے کی ضرورت۔ ہر چیز صاف شفاف پاک پوتر ساری اندر، اور پرندہ پھر اڑتا ہوا وہ گیا، اور ایک ڈکار آیا اور کھانا خوبصورت حسین اور مہکتے ہوئے پسینے میں تبدیل ہو کر ہضم ہو گیا۔ کوئی قطرہ پیشاب نہیں، کوئی ذرہ پاخانہ نہیں، پاک زندگی اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے۔ ایک سیکنڈ کے لیے کوئی سونا چاہے تو نیند کوئی نہیں، چونکہ نیند اور موت بہنے ہیں۔ جب موت مرے گی تو نیند بھی مر جائے گی۔ جاگنا ہی ہے، جاگنا ہی ہے، اتنی اونگ بھی نہیں آئے گی، اتنی اونگ بھی نہیں آئے گی۔ جیسے ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کے اندر کرنٹ ہوتا ہے، ماں تھکی ہوتی ہے، اسے سلانا چاہتی ہے، وہ تھاپڑ اللہ اللہ میرا بچہ سو جا، اللہ اللہ اللہ، جب دیکھتی ہے تو ویسے آنکھیں پھاڑ کے پڑا ہوتا ہے، پھر کہتی اللہ 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 اللہ، 5 منٹ کو پھر تک پھر ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر تھپ بدبخت سوتا ہی نہیں، کہا بس سو جا سو جا، پھر وہ کہتا ہے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو نیند آئے تو وہ سو۔ تو یہ طاقت اللہ جنت میں، نیند آئے گی نہیں تو آنکھیں کیسے بند کریں؟ پھر نظارے ایسے ہوں گے کہ آنکھ بند کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی، ایسے دیکھتا رہے گا دیکھتا رہے گا دیکھتا رہے گا۔ تو میرے عزیزو، صادقآباد مسافر خانہ ہے، رہنے کی جگہ نہیں۔ صادقآباد صرف جنت ہے، بس صادق سچی جگہ جنت، باقی سب کاذب آباد ہے، یہ سب جھوٹا جہان ہے۔ تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا۔ کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سربارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا ونجارا۔ کوئی دنیا میں صادقآباد نہیں، سب کاذب آباد ہے۔ صادقآباد صرف جنت ہے، ہمیشہ سچی زندگی، سچا گھر، یہ جھوٹی زندگی، جھوٹا گھر۔
تو اس کی نیتیں کرو، اس کے ولولے رکھو، اس کے جوش جذبے رکھو، اس کے جوش رکھو، کرو گے چمکو گے، اوروں کو چمکاؤ گے، ورنہ زندگی تو جا ہی رہی ہے، یہ کون سا تھمنے یا رکنے یا ٹھہرنے کا نام لیتی ہے، تیز رفتار ہے، آندھیوں سے زیادہ، بگولوں سے زیادہ، برق سے زیادہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ابھی کل کی بات ہے اپنے آپ کو بچہ دیکھ رہے ہیں، ادھر مڑ کے دیکھتے ہیں تو عصر ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، یہ تو زندگی یوں گزرتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہیں اس کی، بھائی دعا کے بعد مجھے راستہ دے دینا، محبت اپنی جگہ اور بیماری اپنی جگہ ہیں۔ ویسے پھر بھی لوگ آ کے دھکے دینے شروع کرتے ہیں نا، بھائی ایسی محبت سے ہم باز آئے، میری پہلی کمر میں درد ہے، تو انہیں کوئی دھکا دے دے، میں تو ویسے ہی آگے بھی بیان کرنے ہیں۔ اتنا مجمع دیکھ کر میں بولتا چلا گیا ہوں، وہ آخر تک چلے گئے لوگ، اللہ ان کو جزا دے۔ میں سوچ رہا تھا 1.5 گھنٹے میں ختم کروں گا، پھر میں نے اس کو خیانت سمجھا کہ اتنے بھائی پتہ نہیں، چونکہ 1 گھنٹے تک تو لوگ آتے رہے، تو میں دیانتاً کہتا رہا جو کچھ کہتا رہا۔ آئی بات سمجھ میں آئی ہو تو لے لینا، ورنہ فقیر کی نوا ہے، صدا ہے۔ درود شریف پڑھو۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله وفل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے میرے مولا، ہم ضعیف تو قوی، ہم مجبور تو جابر، ہم مقہور تو قاہر، اتنا بڑا مجمع تیرے گھر پر، تیرے در پر محتاج بن کے آیا ہے اور توبہ کی ہے، ہماری توبہ قبول کر لے۔ اے مولا، دل کی دنیا اجڑے زمانہ گزرا ہے، اس چمن میں آج تک بہار نہیں آئی۔ اے میرے مالک، دنیا کی بہار تو آ گئی، درخت سبز ہو گئے، پھلوں سے لد گئے، کلیوں سے مہک اٹھے، لیکن میرے مولا تیرے محبوب کی امت کے سینوں میں وہ خزاں آئی ہے کہ بہار کا ایک جھونکا بھی آج تک محسوس نہیں ہوا۔ اے میرے مولا، ہمارے سینوں کو اپنی محبت کی بہار دے دے، اپنے محبوب کی محبت کی بہار دے دے۔ ہمیں تیری یاد کی حلاوت نصیب نہیں ہے، ہمیں اس نعمت سے یا اللہ محروم ہوئے زمانہ گزرا ہے۔ اے مولا، ہمیں اپنی یاد کی مٹھاس دے دے، ہمیں تجھ سے تیرے محبوب سے والہانہ عشق نہیں ہے۔ مالک، ہم بھی بچوں کے غلام بن گئے، روپے پیسے کے پیچھے بھاگنے والے پجاری بن گئے۔ اے میرے مولا، اپنی اور اپنے محبوب کی محبت ہمارے دلوں میں اتار دے۔ کبھی یہ دل تیرے عرش ہوا کرتے تھے، کبھی تو اس امت کے نوجوانوں کے دلوں میں بستا تھا، اس امت کے مرد اور عورتوں کے سینے تیری محبت سے آباد تھے۔ کبھی رت میرے مولا بہار کی تھی، یہ امت راتوں کو تیرے آگے روتی تھی، تڑپتی تھی، تو انہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا تھا، فرشتوں پہ فخر کیا کرتا تھا۔ میرے مولا، وہ تو ماضی کی کہانی ہی بن گیا، کتابوں کی زینت بن کے رہ گیا۔ آج تو یہ امت راتوں کو ناچتی ہے میرے مولا، جن بیٹیوں کا بال کسی نے نہیں دیکھا تھا، آج وہ بیٹیاں سرے بازار گھنگرو کی چھن چھن سے میرے مولا زمین کو چھلنی کر رہی ہیں۔ جن نوجوانوں کی آنکھ کا پردہ کبھی نہیں اٹھا تھا، آج ان جوانوں کی آنکھیں آوارہ ہو گئی ہیں میرے مولا۔ جن ہاتھوں میں قرآن تھا، ان ہاتھوں میں گٹار آ گئے ہیں میرے آقا۔ ہم تجھے نہ سنائیں تو کسے سنائیں؟ لوگ روپے کی کمی پہ روتے ہیں، قرضوں کی تنگی پہ روتے ہیں، میرے مولا ہم تو تیرے سامنے اپنی نسل کی یا اللہ اپنی نسل کی تنگی پہ روتے ہیں میرے مولا۔ ہمارا سہارا ہی ہم سے چھن گیا، نوجوانوں نے تو تیرے چمن میں بہار کو لانا تھا، یا اللہ یہ خود بہ گئے خواہشات میں، لذات میں، شہوات میں۔ اے میرے مولا، ہماری نسل ہمیں واپس کر دے یا اللہ، ان کے ہاتھوں میں قرآن پکڑا دے، ہماری بیٹیوں کو پردے میں چھپا دے، ہمارے نوجوانوں کی آنکھوں کے پردے جھکا دے، ہماری مسجدیں آباد کر دے، رقص گاہوں کو ملیا میٹ کر دے، سودی نظام کو درہم برہم کر دے۔
محبتیں پروان چڑھا دے۔ ہم بڑے فقیر ہیں میرے آقا، فقر نے ہمیں توڑ پھوڑ کے رکھ دیا۔ روٹی کے بھی فقیر بنے پر وہ تو نبھ ہی جائے گی میرے مولا، وہ بھی نہیں ہم سے برداشت، ہم اس میں بھی تو اس سے فراخی مانگتے ہیں، لیکن میرے مولا ہم نسل کے فقیر ہو گئے ہیں، ہماری نسل مغرب کے پیچھے چل پڑی۔ یا اللہ جن بیٹیوں یا اللہ کی گود میں جنید نے پرورش پائی، عبد القادر جیلانی نے پرورش پائی، جن ماؤں نے یا اللہ سر سکتی جیسوں کو جنم دیا، جن ماؤں نے میرے مولا جیلانی جیسوں کو جنم دیا، جس امت کی ماؤں کی گود میں ابراہیم بن ادم جیسے پروان چڑھے، آئے میرے اللہ آج ان ماؤں کی گود میں کانٹے بکھرے پڑے ہیں میرے مولا، سانپ پل رہے ہیں، بچھو پل رہے ہیں میرے مالک۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے دلوں پہ راج کرنے والے اللہ، اے دلوں پہ تنہا حکومت کرنے والے اللہ، ہم کسی کے دل میں ایک لفظ نہیں اتار سکتے، ہماری صدا وہ بصحرا ہے، ہمارا بول وہ صدائے باز گشت ہے، اگر تو نے دلوں کے دروازے نہ کھولے تو کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی۔ ہمیں لٹے ہوئے زمانہ گزرا ہے، ہمارا دین اب ہمیں واپس کر دے۔ تو نے یعقوب کو یوسف کو ملا ہی تو دیا تھا، اے مولا تو نے یوسف کو یعقوب کو طرف لوٹا دیا تھا، اس کے دل کو ٹھنڈا کر دیا تھا، 40 سال کے بعد تو نے دونوں کو ملا دیا تھا۔ ہمارے دین کو ہم سے روٹھے ہوئے 200 سال ہونے کو ہیں میرے مولا، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے مولا، یہ اتنی بڑی پنچایت آئے بیٹھی ہے، فقیر آئے بیٹھے ہیں، سائل آئے بیٹھے ہیں، اپنا دین واپس لینے آئے ہیں، اے یوسف کو یعقوب کی طرف لوٹانے والے اللہ، ہمارا دین ہمیں واپس کر، ہم برباد ہو گئے، ہم لٹ گئے میرے آقا، ہم برباد ہو گئے، دین کیا گیا، ہماری خوشیاں چلی گئیں میرے مولا، تقوی کیا گیا، ہمارا امن چلا گیا میرے مولا، حیا کیا رخصت ہوا، محبتیں فنا ہو گئیں میرے مولا، جن بچیوں سے فرشتے شرماتے تھے آج ان سے شیطان کنی کتراتا ہے، جن نوجوانوں کا رونا فرشتوں کو رلاتا تھا آج ان کی نافرمانیوں سے شیطان بھی دم دباتا ہے۔ اے زمین و آسمان کے اللہ، اس دھرتی نے سجدے کرنے والے جوان دیکھے تھے، اس زمین آسمان نے، اس بوڑھے آسمان نے راتوں کو رونے والے دیکھے تھے، آج ناچنے والے دیکھ رہا ہے۔ اے مولا یا اللہ ان کو بھی ان کی وہ بہار واپس دکھا دے، یہ دھرتی پھر آنسوں سے سیراب کر دے، اس دھرتی کو پھر سجدوں کے نشانوں سے یا اللہ گلستان بنا دے، ان ہواؤں اور فضاؤں میں پھر سے ہماری ذکر و تلاوت کے نغمے زندہ کر دے۔ اے مالک ہمارا یہ فقر دور کر دے۔ یہ اکثر نوجوان آئے بیٹھے ہیں مولا، تیرا شکر ہے تو نے سننے کی فضا بنا دی اور تو نے نوجوانوں کو پہنچایا یہاں، یہ ٹی وی چھوڑ کے آئے، یہ کیبل چھوڑ کے آئے، یہ نقشے برائی کے چھوڑ کے آئے، انہیں تو لے کر آیا ہے، انہیں وہ جوان بنا دے جن کو دیکھ کر تیرے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں، انہیں وہ جوان بنا دے جن کی جوانی کی عبادت سے تو آئے ہوئے عذاب اٹھا لیتا ہے میرے مولا۔ اے آقا ہماری تو کوئی ایک بھی نہیں سننے والا تھا، آج تو نے وہ دکھایا، جگہیں تنگ پڑ رہی، ہماری تو کوئی بوڑھا بھی نہیں سنتا تھا، آج تو نے وہ دن دکھایا کہ نوجوان کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ ان کی دل کی دنیا آباد کر دے یا اللہ، یہ غلط جگہوں پہ چین تلاش کر رہے ہیں، یہ صحرا میں پانی تلاش کر رہے ہیں مولا، یہ ربڑ کے پھولوں میں گلستان دیکھ رہے ہیں مولا، ان کی آنکھیں کھول دے، ان کے سینوں کو اپنی یاد سے آباد کر دے، ان کے سینوں میں اپنی محبت کا چمن لہلہا دے، ان کے وجود کو محمدی بنا دے، یہ سراپا غلام محمد بن جائیں، یہ غلام نبی بن جائیں، یہ غلام رسول بن جائیں یا اللہ، تو یہ منظر ہمیں دکھا دے میرے مولا۔ آج کا باطل بڑا قوی ہو چکا ہے،
وہ ہمیں للکارتا ہے جاؤ اپنے خدا کو بلا کے لاؤ۔ مولا ہم تو تجھے بلانے آئے ہیں یا اللہ۔ بچہ مار کھا کے اماں بلاتا ہے، بچہ پٹ کے ابا کو بلاتا ہے، ہم پٹ پٹ کے تجھے بلانے آئے ہیں مالک۔ چل ہمارے ساتھ، آ ہمارے ساتھ، ہماری نسل کو ایمان دے، اسلام دے، اہل باطل کو ہدایت دے، اسلام دے جن کے مقدر میں نہیں ہے اور وہ تیری نظر میں فرعون و شداد ہیں، تو تو نے مصر کا فرعون بھی پکڑا تھا، ہمارے فرعون بھی پکڑ۔ تو نے شداد کا، تو نے عاد کا شداد پکڑا تھا، ہمارے شدادوں کو بھی پکڑ۔ تو نے مصر کے قارون کو پکڑا تھا، ہمارے قارونوں کو بھی پکڑ۔ تو نے بابل کے نمرود کو پکڑا تھا، ہمارے نمرودوں کو بھی پکڑ میرے مولا۔ آج کے ظالم کو تو نے ڈھیل دی، وہ خدا اپنے آپ کو سمجھ بیٹھا، تو دکھا کہ تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے میرے مولا۔ ہم تو بہت تھک چکے، اچھا بننا چاہا نہیں بن سکے، تیرے معیار پر پورا اترنے کے خواب تو دیکھے پر آنکھ کھلی، پورا کیا اترنا تھا، ہم نے تو ترازو ہی توڑ دیے میرے مولا، ہم نے تو ترازو ہی توڑ دیے۔ یہ برا ماحول ہے، یہ ہمالیہ پہاڑ بن کر حائل ہوا کھڑا ہے، یہ گندی فضا، یہ بحر الکاہل کی طوفانی موجیں بن کر ہماری راہ میں کھڑی ہے، ہماری کشتی شکستہ ہے، کشتی شکستہ گانے۔ اے باد شر برخیز شاید کے باز بھی نہ، ہاں یار آشنا راہ، اے ڈوبتوں کو پار لگانے والے اللہ، مچھلی کے پیٹ میں یونس کو بچانے والے اللہ، اندھیر کنویں میں یا اللہ مچھلی کے پیٹ میں تو نے یونس بچایا، اندھیر کنویں میں تو نے یوسف بچایا، چھری کے تلے تو نے اسماعیل علیہ السلام کو بچایا، ہم میں بچا لے مولا، ہم پر عفریت اتر چکے ہیں، ہمیں بچا لے، ہمیں بچا لے، ہم اس سے زیادہ اچھے نہیں بن سکتے۔ ہم کہاں سے ابو بکر لائیں، ہم کہاں سے عمر لائیں، ہم کہاں سے عثمان و علی لائیں، حسن حسین کہاں سے لائیں میرے مولا، فاطمہ جیسی بیٹیاں کہاں سے پیدا ہوں گی میرے مولا، خدیجہ جیسی مائیں کہاں سے آئیں گی میرے مولا، عباس جیسے بھائی کوئی کہاں سے لائے، جعفر جیسے بھائی کوئی کہاں سے لائے گا میرے مولا۔ یہی فقیر حقیر ہیں، تجھے ہماری ذلتوں کا واسطہ۔ وہ غار میں کچھ لوگ گئے تھے، ان کے پاس تو عمل تھے، انہوں نے تجھے عملوں کا واسطہ دیا، تو نے پتھر ہٹا دیا، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں تجھے واسطہ دے، ہمارے پاس کچھ نہیں تجھے واسطہ دینے کو، ہماری ذلتیں، ہماری پستیاں ہیں اللہ۔ اے مولا دنیا خالی ہو گئی، چمن اجڑ گیا، ہے میرے مالک کوئی نہیں ہے جن کے عملوں کا واسطہ دے کے تیری مدد کو اتارتے۔ اے مولا تجھے ہمارے فقر کا واسطہ، ہماری پستیوں اور ذلتوں کا واسطہ، اللہ تو ہم پہ کرم کر دے، ہم پہ رحم کر دے، نہیں کرنا پھر بھی کر دے، دیر ہے تو سویر کر دے، اپنی مدد میں دیر ہے سویر کر، دور ہے قریب کر، اوپر ہے تو نیچے اتار دے یا اللہ۔ ہمارا ساتھی بن جا، ہم ڈرے ہوئے ہیں، ہمیں سب لوٹ رہے ہیں، اپنے بھی پرائے بھی، ہمیں سب بیچ رہے ہیں، اپنے بھی پرائے بھی، اللہ ہم کسی جگہ محفوظ نہیں ہیں، تو حفیظ بن جا، تو وکیل بن جا، تو کفیل بن جا، تو آ جا کہ بچہ ماں ہی کو تو پکارتا ہے مولا، بچے کی ایک چیخ ماں کو تڑپا دیتی ہے مالک، تو ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اگرچہ ہمارا رونا وہ نہیں ہے، یہ تو مگر مچھ کے آنسو ہیں، پر یا اللہ اخلاص کے آنسو کہاں سے، اخلاص کے آنسو کہاں سے لائیں، وہ بھی تو کوئی نہیں، تو نقل کوئی اصل کر دے میرے آقا، نقل کو اصل کر دے، آج ہماری مدد کا فیصلہ کر دے، یہ سال ہمارا بنا دے، یہ سال ہمارا بنا دے،
ہم سے راضی ہو جا، ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، اس سارے مجمع کو قبول کر لے، ان سے راضی ہو جا۔ یہ بڑی دور دور سے آئے، کھڑے ہو کر سنا، تنگی میں بیٹھ کے سنا، چھتوں پہ چڑھ کے سنا، ان کو پیار سے دیکھ لے، ان کے دلوں کو دھو دے، ان کے گناہوں کو نچوڑ کے انہیں سفید پاکیزہ لباس پہنا کے واپس لوٹا۔ اللہ یہ اٹھ رہے ہوں تو راضی ہو رہا ہو، ان کے آنسوؤں کے ساتھ ان کے گناہوں کو بھی دھو دے یا اللہ۔ یا اللہ اس پورے مجمع میں تجھے کسی کا آنسو پسند آیا ہو، کوئی کونے میں دبکا ہوا، یا اللہ کوئی سر نیچے جھکایا ہوا، کوئی آنسو تجھے پسند آیا ہو تو اس سارے مجمع پر کرم کر دے، پورے شہر پہ کرم کر دے اور پوری امت پہ کرم کر دے، اور اس امت کو مجدھار سے نکال لے، بھمر سے نکال لے، بگولوں سے نکال لے، اور ان کا ساتھی بن جا، کفیل وکیل حفیظ بن جا۔ ان آنے والوں کو قبول کر، ان کے مردوں عورتوں کو قبول کر، اس سارے شہر کو قبول کر، ان کے کھیت کھلیان بابرکت کر دے، ان کی تجارتیں منڈیاں بابرکت کر دے، ان کی ملیں فیکٹریاں بابرکت کر دے، ان کی مزدوریاں ریڑیاں بابرکت کر دے، غریب کو خودداری دے، مالدار کو سخاوت دے، حاکم کو رحم دے، قاضی کو عدل دے، عورتوں کو حیا دے، جوانوں کو پاک دامنی دے، انہیں شیر و شکر کر دے، ان کے در و دیوار بابرکت کر دے، ان کی طفیل ہمیں بھی قبول کر لے، اس مرکز کو آباد کر دے، اس کی ضرورتیں پوری کر دے، اس کے آباد کرنے والوں کو نہال خوشحال آباد کر دے، مسجدوں کے آباد کرنے والوں کو آباد کر دے، ہمارا یہ سفر بھی قبول کر، ٹوٹا پھوٹا قبول کر، کسی کی بھی طفیل کوئی ذرہ خیر وجود میں آیا ہو تو ہم سب کو قبول فرما لے، ہماری ریا کو معاف کر دے، اور کوئی بھی مخلص ہو تو اس کے طفیل ہم ریا کاروں کو بھی اخلاص کی صف میں شامل فرما لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے مولا بیمار ہیں صحت دے دے، تنگ دست ہیں فراخی دے دے، مقروض ہیں قرض ادا کر دے، بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد دے دے، جن کو دے دی ان کو نیک کر دے، جن کے بچے جوان بچیاں جوان ان کے نیک رشتے مقدر کر دے، جو آپس میں لڑے ہوئے ان کی صلح کرا دے، جو ماں باپ کے نافرمان ہیں انہیں ماں باپ کے قدموں میں بٹھا دے، جو بھائی بھائی لڑے ہوئے ان میں آپس میں محبتیں استوار کر دے، میاں بیوی کے اختلاف کو محبت سے بدل دے، دنیا بھی بھلی کر آخرت بھی بھلی کر، یا مولا یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔